پاکستان کے خلاف جارحیت کے بعد بھارت عالمی حمایت سے محروم ہو گیا ہے۔ پاکستان کا پانی بند کرنے کی دھمکی نے بھی بھارت کو تنہا کر دیا ہے۔ بھارت نے حمایت حاصل کرنے کے لیے جتنے بھی وفود بیرون ملک بھیجے وہ سب ناکام لوٹے ہیں، اور اس کا اعتراف بھارت کی غیر جانبدار سینئر صحافی بھی کر رہے ہیں کہ وہ مودی پر تنقید کرتے ہوئے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کی جارحانہ پالیسیز کو دنیا نے مسترد کر دیا ہے۔ مودی پاکستان کو عالمی برادری میں تنہا کرنے کے دعوے کیا کرتے تھے، لیکن جب وقت آیا تو بھارت نے خود کو اکیلا پایا، جبکہ بھارت کا اسٹریٹجک اتحادی روس بھی اس کے ساتھ نہیں ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کئی بار کہا ہے کہ پاک بھارت جنگ انہوں نے بند کرائی ہے اور وہ مسئلہ کشمیر حل کرنا چاہتے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو مسئلہ کشمیر حل کرنے کے لیے ایک قدم اور آگے بڑھانا چاہیے، اور اگر بھارت اپنے زیر قبضہ کشمیر پر بات چیت کے لیے تیار نہیں ہوتا تو اس پر اقتصادی پابندیاں عائد کر دینی چاہیے۔ بعض امریکی تجزیہ نگاروں کے مطابق یہ ممکن ہے، اور ٹرمپ کا اپنا ایک مخصوص مزاج اور کام کا سٹائل بھی ہے۔ وہ کسی بھی وقت کون سا کارڈ کھیل جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ امریکہ کی جانب سے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کو امریکی فوج کے 250ویں یوم تاسیس کی تقریبات میں مدعو کیے جانے پر بھی بھارت میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے۔ بھارت افواج پاکستان کو نیچا دکھانے کے لیے جو حربہ استعمال کرتا ہے اسے الٹا پڑ جاتا ہے۔ بھارت کا گودی میڈیا دہائیاں دے رہا ہے کہ فیلڈ مارشل کو امریکہ نہ بلایا جائے، اور وہ اس حوالے سے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا بھی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بھارتی حکام صدر ٹرمپ پر بھی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ پاکستان کے فوجی سربراہ کو کیوں بلایا جا رہا ہے۔ فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر آخری روز کی تقریبات میں شرکت کریں گے۔ امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل مائیکل ایرک کوریلا نے پاکستانی فوج کے سربراہ کے امریکہ پہنچنے سے قبل ہی امریکی کانگریس کے سامنے اپنے تفصیلی بیان اور سوال اور جوابات پر مبنی سماعت کے دوران انتہائی واضح الفاظ میں دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی جدوجہد اور امریکہ سے تعاون کو شاندار قرار دیا ہے۔ انہوں نے انسداد دہشت گردی کے لیے مثبت اور مفید کردار کی تعریف کرتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ امریکہ پاکستان اور بھارت دونوں سے تعلقات رکھے گا۔ امریکی جنرل کے اس بیان سے یہ تو واضح ہو گیا ہے کہ امریکہ میں موجود بھارتی لابی پاکستان اور امریکہ کے تعلقات خراب کرنے میں ناکام ہو گئی ہے۔ پاکستان کے خلاف کی جانے والی تمام سازشوں اور کوششوں پر پانی پھر گیا ہے، اور امریکہ نے بھارت کے ان الزامات کو بھی مسترد کر دیا ہے کہ پاکستان پہلگام سمیت دہشت گردی کے کسی واقعے میں ملوث ہے، اور بھارت سیاسی عدم استحکام اور معاشی دباؤ کا بھی شکار ہے۔ غیر ملکی سرمایہ کار بھارت سے نکل رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ اور امریکی کمپنیوں کو پہلے ہی خبردار کر چکے ہیں کہ اگر انہوں نے بھارت میں سرمایہ کاری کی تو ان پر اضافی ٹیکس لگائے جائیں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان ٹیمی بروس نے ایک اہم بیان میں کہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان اور بھارت کے اختلافات کو مستقل بنیادوں پر حل کرنا چاہتے ہیں۔ ٹرمپ واحد شخصیت ہیں جو مخالف لوگوں کو ایک میز پر بٹھانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ امریکہ جو روایتی طور پر بھارت کے ساتھ مضبوط اقتصادی تعلقات رکھتا ہے، اس بار اس کی پالیسی غیر جانبدار نظر آ رہی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان دونوں ممالک سے تجارت جاری رکھنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے، اور ساتھ ہی یہ اندیا بھی دیا ہے کہ امریکہ مسئلہ کشمیر کے حل میں ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ بیان غیر معمولی اہمیت کا حامل تھا، کیونکہ امریکہ نے برسوں بعد کشمیر کے حل کی ضرورت پر اتنی واضح اور بلند آواز میں بات کی ہے۔ اس بیان سے نہ صرف پاکستان کو سفارتی فتح ملی ہے بلکہ بھارت کو سخت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور ایک طرف جنوبی ایشیا میں دوبارہ جنگ شروع ہونے کا خطرہ بھی منڈلا رہا ہے تو دوسری جانب مشرق وسطی میں جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل کسی بھی وقت ایران پر حملہ کر سکتا ہے۔ اسرائیل نے ایران پر حملے کی پیشگی اطلاع امریکہ کو بھی دے دی ہے۔ ایران نے اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ اگر اسرائیل نے حملہ کیا تو وہ اسرائیل کے ساتھ ساتھ خطے میں موجود امریکی فوجی اڈوں کو بھی نشانہ بنائے گا۔ ایرانی وزیر دفاع کے مطابق امید ہے کہ نوبت وہاں تک نہیں پہنچے گی اور مذاکرات کے مثبت نتائج سامنے آئیں گے، لیکن اگر ایسا نہ ہوا اور امریکہ پر جنگ مسلط کی گئی تو دشمن کے نقصانات ایران کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوں گے۔ امریکہ نے خطے سے اپنے سفارتی اور فوجی اہلکاروں کو ہنگامی طور پر نکالنا بھی شروع کر دیا ہے، جو اس بات کا اشارہ ہے کہ خطرہ حقیقی ہے جو پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ امریکہ نے اپنے شہریوں کے لیے ٹریول ایڈوائزری بھی جاری کر دی ہے۔ ادھر انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی نے جوہری عدم پھیلاؤ کی خلاف ورزی پر ایران کے خلاف قرارداد منظور کر لی ہے۔ IAEA نے 20 سال میں پہلی مرتبہ ایران کو جوہری عدم پھیلاؤ کی خلاف ورزی کا مرتکب قرار دیا ہے۔ ایرانی صدر نے اعلان کیا ہے کہ وہ نہ تو کسی کے آگے جھکیں گے اور نہ اپنا ایٹمی پروگرام رول بیک کریں گے۔ غزہ میں اسرائیلی مظالم اور ایران پر اسرائیلی حملے کی صورت میں خدشہ ہے کہ یہ جنگ پھیل جائے گی اور بڑی تباہی کا باعث بن سکتی ہے۔